Assalamu alaikum students, and a very good morning to all of you. Today we will be doing our remaining part, which is part 2 of lecture 1, the lecture named as the Renaissance period in English literature 1500 to 1600. So without wasting any second, we will start our lecture. So in the previous lecture, we studied the basic background, the historical background, the basic perspective which shaped the Renaissance period. What was Renaissance period? Why was it enacted and all about that. Now we will be studying the main characteristic features, the chief traits of the Renaissance period from which Renaissance is known, and the major movements that were run during that period. पर बच्चों जब when I'm talking about the characteristic traits and when I'm talking about the movements of that era जो कि उस वक्त में चली थी, we cannot differentiate them because these are the movements that define the era. These are the movements जो कि era को define करती हैं. इन मूवमेंट्स की वजह से एक पर्टिकुलर एरा जानी जाती है. अगर मैं मूवमेंट जो रेनेसां की कह रही हूँ तो इन मूवमेंट्स की वजह से रेनेसां पीरियड जाना जाता है. और तो कहने से मुराद ये कि जो ट्रेट्स हैं दे आर बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स दैट वर गोइंग ऑन ड्यूरिंग दोज टाइम्स, कि ये वो मूवमेंट्स जो उस वक्त में चली थी या चल रही थी उसकी वजह से वो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स आए जिन्होंने मार्क किया उस एरा को. तो मैं इसको एज एन मिक्स एक साथ लेकर चलूँगी क्योंकि ये डिफरेंशिएट करने से इट वुड जस्ट कॉज हमारा टाइम वेस्ट होगा एंड इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन रिपीटिशन ऑफ द टेक्स्ट विच आई डोंट वांट एंड यू एज वेल. तो अगर हम की फीचर्स को और मूवमेंट्स को रेनेसां पीरियड की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द Renaissance was a transformative time in European history marked by a resurgence of interest in classical learning, human potential and cultural rebirth. ज़ाहिर है ये वो टाइम था कि जिसमें क्लासिकल लर्निंग की रीबर्थ हुई थी, उसको दोबारा इन्हांस किया गया था. ह्यूमन पोटेंशियल को, ज़ाहिर है ह्यूमनिज़म वाज अ वेरी मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड मूवमेंट ऑफ द एरा, जिसमें इंसान पर, उसके इमोशंस पे, उसके इंटेलेक्ट पे, उसकी मेंटल कैपेसिटी के ऊपर, एवरीथिंग रिगार्डिंग इवन द ह्यूमन बॉडी, उसके बारे में बात की गई थी, राइट. इसी तरह उसमें कल्चर की रीबर्थ हुई थी. अदर इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम द रिलीजियस टाइम टू मोर ऑफ अ कल्चरल टाइम, टू मोर ऑफ अ कल्चरल ट्रेड थिंग. बात समझ आ रही है बेटा. इसी तरह वी नो दैट दिस पीरियड सॉ प्रोफाउंड डेवलपमेंट्स इन आर्ट में डेवलपमेंट देखी हमने, लिटरेचर में देखी, साइंस में, फ़िलासफ़ी में, सोसाइटी में, हर चीज़ में डेवलपमेंट हुई है ड्यूरिंग दिस टाइम. और अगर हम कुछ की फीचर्स एंड मूवमेंट्स ऑफ दिस एरा की बात करते हैं तो दे वर बिकॉज डेफिनेटली दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड. अगर हम उन्हें अभी पढ़ें और अगर हम पास्ट की बात करें, दे वर वेरी डीपली कनेक्टेड विद ईच अदर, इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर इन वेज दैट शेप द मॉडर्न वर्ल्ड. ज़ाहिर है जो रेनेसां पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स थे, जो रेनेसां पीरियड के मूवमेंट्स थे, उन्होंने ही मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया. उन्होंने ही मॉडर्न, आप कहोगे इट्स अ पायनियरिंग पीरियड, वो पायनियर पीरियड है जिसने मॉडर्न वर्ल्ड का जो है ना पहला स्टेपिंग स्टोन रखा है, उसकी वो क्या बुनियाद रखी है. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, आ जाते हैं उसके पास. तो द फर्स्ट वन इज़ ह्यूमनिज़म एंड इंडिविजुअलिज़म. तो एट द हार्ट ऑफ रेनेसां वॉज ह्यूमनिज़म. ज़ाहिर है हम कहते हैं ना किसी चीज़ का दिल, किसी चीज़ का कल्ब, तो रेनेसां का दिल ह्यूमनिज़म है. दैट मीन्स कि ह्यूमनिज़म इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है जो इस एरा को शेप करता है. ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है जो चली थी. इट वॉज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमनिज़म. और कहते क्या हैं, द बिलीफ इन द वैल्यू, डिग्निटी एंड पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमनिज़म क्या है? इट इज़ अ बिलीफ इंसान की वैल्यू में, इंसान की डिग्निटी, इज़्ज़त नफ्स में, उसके पोटेंशियल में कि ही इज़ वेरी पोटेंशियलफुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें करने की, बहुत सारे आर्ट्स की, बहुत
ہر قسم کی صلاحیت موجود ہے، تو انسان کو گائے بھینس گدھے گھوڑے کی طرح نہ ڈیل کیا جائے، پھول پودوں پتوں کی طرح نہ ڈیل کیا جائے، بلکہ ایک پراپر جینون ہیومن لیونگ بینگ کی طرح ڈیل کیا جائے، جس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جس میں جس کی اپنی ایک عزت نفس ہے، جو کہ چیزیں کر سکتا ہے اور چیزوں کو اون کر سکتا ہے، رائٹ. تو یہی تو یہی اب آپ دیکھیں نا، پچھلے لیکچر کے ساتھ ساری باتیں ریکنیکٹ ہوتی جا رہی ہیں. اب دیکھیں پریویس ٹائمز میں، مڈل ایجز میں، اولڈ ایجز میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں ہیومن بینگ کو سوچنے سمجھنے کا اختیار نہیں تھا، آنکھوں پہ پٹی لگی تھی، بھیڑ بکری تھی، جیسے چلا دیا ویسے چل دیا. یہ رینیسانس پیریڈ نے اسے چینج کیا، اس نے ہیومنزم کے اوپر فوکس کیا. پھر کہتے ہیں کہ scholars rediscovered and studied ancient Greek and Roman texts focusing on human achievements and rational thoughts. ظاہر ہے کہ پھر اسکالرس نے کیا کیا رینیسانس پیریڈ کے، وہی اینشینٹ گریک کے رومن ٹیکسٹس کو، ان کے لٹریچر کو جو ہے نا دوبارہ سے اسٹڈی کیا، دوبارہ سے ڈسکور کیا، اور اس کو اپنی ریفرنس بکس اور ریفرنس لٹریچر رکھ کے نیو لٹریچر بنایا اس کے بیسس کے اوپر، جس میں انہوں کا فوکس جو تھا وہ ہیومن اچیومنٹس پہ تھا، کہ ہیومن کی کیا اچیومنٹس ہو سکتی ہیں، انسان کیا کیا اچیو کر سکتا ہے، کیا کیا حاصل کر سکتا ہے اور کیا کیا حاصل کر چکا ہے، اور اس کی ریشنل لاجیکل تھاٹ پیٹرن کیا ہے، سوچنے سمجھنے کا طریقہ جو لاجک کے ساتھ چلتا ہے، جو کسی ریلیجن کے ساتھ نہیں چلتا. یہ رینیسانس پیریڈ کہہ رہے ہیں، اس کے جو اسکالرز ہیں اس وقت کے، انہوں نے یہ ڈسکور کیا، ری ڈسکور کیا. اب دیکھو یہ چیز اس ہیومنزم کی موومنٹ کو، اور تھرو دس موومنٹ دا ری ڈسکوری آف دا اینڈ دا فوکس آن دا ہیومن اچیومنٹ اینڈ ریشنل تھاٹ ہمیں انٹرن کنیکٹ کر دیتی ہے ود دا کانسیپٹ آف دا انڈیویجولزم. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھو، دا ریوائول آف کلاسیکل لرننگ انسپائرڈ اے نیو ایمفسس آن انڈیویجولزم. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ویئر پیپل بگین ٹو ٹیک کریڈٹ فار دیئر اون ورکس اینڈ ساٹ پرسنل فیم اینڈ گلوری. ٹھیک ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اس ہیومنزم نے ایک اور ویو کو جنم دیا، ایک اور ویو کو برتھ دی، وہ ہے انڈیویجولزم. اس پہ ایمفسائز کہ انڈیویجولزم مانے انڈیویجول بینگ کو ایمفسس دینا، کہ انڈیویجول، دا ہیومن انڈیویجول، the people are capable of doing things, they are capable of doing things, writing things, for all of the art and everything جو بھی وہ کرتی ہیں، ان میں جتنی بھی صلاحیتیں ہیں they are capable of that, and then they can take credit for their own work, and then they can go sought and seek their personal fame and glory. ظاہر ہے جو پریویس ٹائمز تھے وہاں پر اگر کوئی کچھ کرتا بھی تھا، کوئی رائٹر یا لیٹس سپوز کوئی بھی میل اینی بڈی کوئی کام کر، اس کو اس کا کریڈٹ نہیں دیا جاتا تھا، ہیومن بینگ کو کریڈٹ نہیں. یہاں پہ چونکہ ہیومن بینگ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آئی، ہیومنزم کی موومنٹ آئی، تو ظاہر ہے پھر جو اس نے کام کیا اس نے اس کے لیے اپنا کریڈٹ بھی لیا، اس نے اس کا جو سارا کریڈٹ ہے وہ خود لیا، کہ ہاں میرا کام ہے تو میرے نام سے ہونا چاہیے، آئی ہیو ڈن دس تھنگ رائٹ. اور جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یس آئی شوڈ ہیو دا فیم فار، کہ مجھے اس کی جو شہرت ہے اس کام کی وہ مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میں نے کیا، مجھے ساری گلوری، ساری شان و شوکت اس کی ملنی چاہیے. تو یہ چیز ظاہر ہے کیونکہ ہیومنزم تھا تو اس نے اس انڈیویجولزم کو ویو دی ہے، ہوا دی ہے، اور اسی ظاہر ہے کہ لاجیکل تھنکنگ آ چکی تھی، تھنکنگ پیٹرن. اور اس میں اب ہمارے پاس بڑے ویزیبل رائٹر کے ورکس آ جاتے ہیں جو اس ڈائمنشن میں گئے ہیں، جیسے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ نام پیٹرارک اور ڈانٹے کا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ دے ایکسپلورڈ انہوں نے ہیومن ایموشنز کو ایکسپلور کیا ہے، کہ ہیومن احساسات اور جذبات کیا ہیں، پرسنل ایکسپیرینس کیسے کہتے ہیں، کیا چیز، آپ کیسے چیزیں پرسنل، آپ جب ایکسپیرینس کرتے ہیں تو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے کیسے کرٹیکلی اسے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. اسی طرح انڈیویجول کی ورتھ کیا ہے، اور یہ سب انہوں نے اپنی پوئٹری اور پروز دونوں میں جو ہے مینشن کیا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسری بہت امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے، وہ ہے دا ریوائول آف کلاسیکل لرننگ اینڈ سیکولرزم. میڈم ریوائول آف کلاسیکل لرننگ تو آپ بہت ڈسکس کروا چکی ہیں تھرو آؤٹ، جب سے ہم نے رینیسانس پیریڈ اسٹارٹ کیا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. بٹ سیکولرزم کیا ہے؟ اب دیکھیے کہ ہم اسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اسے پڑھتے ہیں اینڈ دین آئی وڈ الیبوریٹ.
Renaissance thinkers shifted away from medieval scholasticism. ایک سیکنڈ پلیز. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں اب جو یہاں پہ ہم میڈیول ٹائمز یاد رکھیں بیٹا, اگر ہم مڈل ایجز کی بات کریں یا میڈیول ایجز کی بات کو ایک ہی ٹائم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وی وڈ ریڈ اٹ اگین. رینیسانس تھنکر شفٹڈ اوے, وہ اپنے وہ جو اس میڈیول اسکولسٹسزم سے, سوری اسکولٹزم نہیں تھا, اسکولسٹسزم تھا, اس سے جو وہ میڈیول ٹائم کی اسکالر اپروچ سے, اس ٹائم کی لٹریری اپروچ سے شفٹ ہوئے ہیں, وچ فوکسڈ, ظاہر ہے اس وقت کی لٹریری اپروچ, اس وقت کا جو اسکولسٹسزم کا فوکس تھا, اسکالرلی اپروچ کا فوکس تھا, وہ ریلیجیس ایجوکیشن پہ تھا. ظاہر آپ کو تو آلریڈی پتہ ہے مورل اور مورالٹی پلیس کیے جاتے تھے وہاں پہ, ریلیجیس پلے کیے جاتے تھے. جو بھی رائٹنگز ہوتی تھی, جو بھی پلیز ہوتے تھے مڈل ایجز کے, دا ڈارک ایجز جنہیں ہم کہتے ہیں, ایون ان کا جو ٹیکسٹ ہوتا تھا اس کا مین فوکس بائبل ہوتی تھی, مین فوکس ان کا ریلیجن ہوتا تھا, چرچ ہوتا تھا, دا کیتھولک چرچ جس کی ہم بات کرتے اس کا مین فوکس وہ ہوتا تھا. ہاں ہسٹری اور ایگریکلچر پہ بھی ٹچ ہوتا تھا, کرونالوجی پہ بھی ٹچ آتا تھا, جو ہسٹوریکل رائٹنگز ہوتی ہیں, لیکن جو میجر فوکس تھا وہ اس وقت ریلیجیس ٹیکسٹ پہ تھا. رینیسانس تھنکرز نے اس چیز سے شفٹ کیا ہے اینڈ ریوائو دا کلاسیکل ٹیکسٹ دیٹ ہیڈ بین نگلیکٹڈ فار سینچریز. جو کلاسیکل ٹیکسٹ تھے جو ہمیں تہذیب اور تمدن سکھاتے ہیں کہ کلاسیکل ٹائمز میں تہذیب اور جی آ جائیں. ویل سوری فار دا ڈسٹربنس. اینی ویز ویئر ور وی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو تہذیب اور تمدن کے درس ہمیں کلاسیکل ٹیکسٹس دیتے ہیں جنہیں سینچریز کے لیے اگنور کیا جا چکا تھا اور سارا فوکس مڈل ایجز میں صرف اور صرف ریلیجن پہ تھا, تو ایک شفٹ آیا جس میں وہ کلاسیکل ٹیکسٹس کو واپس ریوائیو کیا گیا, ٹھیک ہے. اب the study of history, philosophy and literature from the ancient Greek and Rome became central to the intellectual life. ظاہر ہے کہ جو مین روم ہے, اینشینٹ گریس ہے, جدھر کے ٹیکسٹ سب سے زیادہ مطلب سب سے زیادہ انفلوئنشل ٹیکسٹ سمجھے جاتے تھے, ان کا کلچر, ان کا لٹریچر پورے یورپ میں سب سے زیادہ ہائر مانا جاتا تھا, سب سے زیادہ فیمس تھا. تو ادھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے جو ریوائیو کی گئی, تو اس سے ہم نے ہسٹری لی, ہسٹری کی اسٹڈی ریوائیو ہوئی. ہم نے نہیں, مطلب اس ٹائم کے اسکالرس نے جو رینیسانس پیریڈ کے تھے انہوں نے ہسٹری ادھر سے لی, انہوں نے فلاسفی کی اسٹڈی وہاں سے کی, اور ڈفرینٹ ادر لٹریچرز اینڈ لٹریری فارمز وہاں پہ اسٹڈی کی گئی ہیں. اس میں پولیٹیکل بھی آ جاتا ہے, اور اس میں جو ہے سوسائٹل بھی آ جاتا ہے, کلچرل بھی آ جاتا ہے, سارا کچھ آ جاتا ہے. تو کہنے سے مراد یہ کہ یہ لٹریچر جو اینشنٹ گریس کا تھا, جو روم کا تھا, یہ انٹلیکچوئل لائف, ہیومن کی انٹلیکچوئل لائف کے لیے, ریشنل لائف کے لیے جو فوکس تھا اس وقت کا, بڑا سینٹرل کردار ادا کرنے لگا, بڑا مین ہو گیا یہ لٹریچر, بڑا سینٹرل ہو گیا. سارے رائٹرز اسی کو ایز این ریفرنس سمجھ کر اسٹڈی کر رہے تھے اور ریوائیو کر رہے تھے, اور ری رائٹ کر رہے تھے, ری ڈسکور کر رہے تھے. اگر میں کہوں ری ڈسکور, دیٹ از موسٹ اپروپریٹ ٹرم, رائٹ. اب جب ظاہر ہے کہ سارا فوکس ہیومن اپروچ پر آ چکا ہے, ظاہر ہے کہ سارا فوکس انٹلیکچوئل مائنڈ پہ, ہیومنزم پہ, اور ہیومنزم سے پھر انڈیویجولزم. دیکھو نا بچہ, انڈیویجولزم مانے میں ہوں, میں نے کیا ہے یہ, مجھے اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے, مجھے اس کی شہرت ملنی چاہیے, مجھے اس کے فائدے ملنے چاہیے, مجھے اس کی شان و شوکت ملنی چاہیے, مجھے جی. تو بیٹا جب اس طرح کی میں آ جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی یہ انڈیویجولزم پھر ظاہر ہے ایک سیکولر اپروچ کو ویو دے دیتا ہے, کو ہوا دے دیتا ہے. اٹ ٹرنز انٹو اے سیکولر مور ایتھیسٹک اپروچ. تو اگر آپ لوگوں نے یہ ٹرم نہیں سنی, میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایسے بتاتی ہوں. آپ لوگوں نے سیکولرزم کا سنا ہوگا, اگر سیکولرزم کا نہیں سنا تو آپ لوگوں نے ایتھیزم کا سنا ہوگا. ایتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں, اور ایتھیزم وہ کانسیپٹ ہے جس میں بیٹا کہ جس میں جو انسان کے بلیف سسٹم ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آن دا انڈیویجول اٹ سیلف اینڈ دا ورلڈ ان وچ ہی لیوز ہوتا ہے. مطلب کہ خدا کو اس میں نہیں مانا جاتا,
آخرت کو نہیں مانا جاتا، ہیئر آفٹر لائف، آخرت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانا جائے، قیامت، جنت، جہنم، دوزخ، کچھ بھی نہیں. اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، وہ جو ہے اس دنیا میں، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. اس کو جو کرنا ہے وہ اس دنیا میں کر سکتا ہے، صرف اور صرف وہ سائنس کو مانتا ہے، وہ اللہ کو اور کسی بھی ڈیوائن پاور کو اور ڈیوائن ایگزسٹنس کو، کسی بھی ریلیجن کو نہیں مانتا. ایتھیزم. تو جتنے بھی ایتھیسٹس ہوتے ہیں وہ لادین ان کو ہم کہتے ہیں کہ دے آر ریلیجن لیس، ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا، کوئی ڈیوائن پاور میں، دا ڈے آف ججمنٹ میں، دا ہیئر آفٹر لائف میں، کسی چیز میں نہیں، بلکہ وہ ہیومن پوٹینشیل میں اور جو سائنس کو ہیومن نے ایوالو کیا اس میں بلیو کرتے ہیں. تو بیٹا اسی اپروچ کا دوسرا نام ہے، اسی فنومینن کا، اسی کانسیپٹ کا دوسرا نام سیکولرزم ہے. اور ظاہر ہے کہ when we are moving from one extreme to the other extreme، تو جب کہ we were following one extreme in the medieval times, in the middle ages, in the dark ages, which was the religious extreme, right? The religious extreme. So definitely if we are moving from that extreme to a very entirely different, so different extreme is definitely then a non-religious time, a non-religious approach era. تو وہ ہمارے پاس پھر رینیسانس تھی. تو ظاہر ہے، اور بیٹا ہم کس بیسس پہ لیتے ہیں؟ ہم مائنورٹی پہ نہیں، ہم میجورٹی پہ اپنا کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. تو موسٹ پاپولر انٹرسٹ، جو گروئنگ انٹرسٹ آیا اس وقت کا، جو زیادہ لوگوں میں امنگ دا ماسز اسپریڈ ہوا، وہ تھا سیکولرزم کا. تو سیکولرزم کا کانسیپٹ بہت کامن ہو گیا، کیونکہ انڈیویجولزم آ چکی ہے بیٹا، ہیومنزم سے انڈیویجولزم آئی، اور انڈیویجولزم سے ظاہر ہے پھر سیکولرزم نے تو آنا ہی آنا تھا نا، کہ جب انسان نے میں کرنا شروع کر دیا تو پھر اس نے ڈیوائن پاور کو اس نے کہا آئی ایم دا ون ٹو ڈو دا تھنگس. تو یہ چیز ادھر فوکس ہو گیا. یہاں پر بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے کہ دا آئیڈیا that life on earth and human experiences were valuable in their own right، کہ جو زندگی ہے ارتھ کے اوپر انسان کی، جو انسان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، وہ اپنے آپ میں ہی بہت ویلیویبل ہیں، not just as preparation for the after life، کہ وہ صرف اور صرف آخرت کی دنیا اور آخرت کے بعد کی زندگی، ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کی تیاری نہیں ہے، اس کی پریپریشن. ہم کہتے ہیں نا بیٹا یہ زندگی ہمارے لیے پریپریشن ہے، تیاری ہے، امتحان ہے، اس سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد، دا ڈے آف ریسرکشن اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، رائٹ؟ دا ورچز اینڈ دا پوائس ول بی ریوارڈیڈ، اینڈ جو گناہگار ہوں گے تو وہ ادر وے راؤنڈ ہوں گے، رائٹ؟ لیکن سیکولرزم اس چیز میں بلیو نہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ محض اپنے آپ میں بہت قیمتی ہے، اس کی اپنے آپ میں بہت ویلیو ہے، اپنے آپ میں بہت ورتھ ہے انسان کے ایکسپیرینس کی، نہ کہ ہماری یہ زندگی صرف اور صرف ایک پریپریشن ہے آفٹر لائف کے لیے. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ کو لیا. اب اس میں بہت سارے رائٹرز ہیں، جیسے کہ مشیولی ہے، اس نے ایکسپلور کیا ہے انسان کی پالیٹکس کو، ہیومن نیچر کو ایک پریگمیٹک، ایک پریگمیٹک مانے بیٹا پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ، کہ جتنی بھی ہیومن نیچر ہے وہ پریکٹیکلی کس طرح چلتی ہے، ادر دین دا رائٹ اینڈ رانگ، other than the concepts of the heaven and the earth, heaven and the hell, other than the Bible concepts, right? Other than the allusions to the Bible. اپنے آپ میں نیچرلی، ریشنلی ہیومن نیچر کیا ہے، پالیٹکس کیا ہے، ایک، اور اس نے یہ ساری باتیں اپنے ورک دا پرنس میں بڑی کلیئرلی ایلیبوریٹ کی ہیں. اور وہ سارا اس نے جو کام اس میں جو پالیٹکس پہ اس نے کیا، ایک بڑے نان ریلیجیس پرسپیکٹیو سے اس نے کیا. نان ریلیجیس پرسپیکٹیو مانے بیٹا اس نے اسٹیٹ اور ریلیجن کو سپریٹ کیا ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہیومن بینگ از اے سبارڈینیٹ آن ارتھ آف اللہ، اللہ کا وہ سبارڈینیٹ ہے، نائب اور قاصد ہے زمین پہ. اور ہم بیٹا جو بھی لا اینڈ آرڈر لے کر، جو بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جو بھی ہم ایکٹس اپنے پرسنل بھی کرتے ہیں تو ہم قرآن اور سنہ کو فالو کر کے کرتے ہیں نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن اسی طرح اگر ہم مڈل ایجز کی بات کریں تو ظاہر ہے چرچ فیصلہ کرتی تھی، بائبل کے اکارڈنگلی فیصلہ کیا جاتا تھا، ایز اسٹیٹڈ بائی دا پوپ، ظاہر ہے اس وقت کے پوپ کے مطابق جو بائبل میں لکھا ہوتا تھا. لیکن اس رائٹر نے اور بہت سارے اور رائٹرز نے، لیکن اسپیسیفکلی اس نے یہ کہا، اور اسپیسیفکلی رینیسانس ایرا میں، کہ اسٹیٹ
اور ریلیجن کو الگ الگ رکھنا چاہیے, اور اسٹیٹ میٹرز کو ہیومن نیچرل اور لاجیکل اپروچ سے ٹارگٹ کرنا چاہیے, سے چلانا چاہیے, ادر دین دا انفلوئنس آف دا ریلیجن, کہ ریلیجن کیا کہتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے, رائٹ. تو یہ چیز ایک سیکولر ویو کی طرف گئی تھی اس ایرا میں, جو کہ بڑی پاپولر ویو تھی اس وقت کی. اس کے بعد بیٹا آرٹسٹک انوویشن آ جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کلاسسزم کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, رائٹ. اب یہ تو میں آپ لوگوں کو کلیئرلی بتا چکی ہوں کہ بیٹا دس ایرا واز ویری, ظاہر آرٹسٹک انوویشن جس میں تھی, آرکیٹیکچر چینج ہوا, آرٹ چینج ہوئی, انداز چینج ہوئے, صحیح ہے, اس سب میں انوویشن آئی ہے. اور کلاسسزم تو آلریڈی اوپر سے بات کی جا چکی ہے. تو اگر ہم بات کریں رینیسانس آرٹسٹس کی اور آرکیٹیکٹس کی, تو دے ور ہیویلی influenced by classical ideas of symmetry, balance and proportion. ظاہر ہے جو ظاہر ہے بیٹا کلاسیکل ٹائمز میں نا سمٹری کا, بیلنس کا, پراپر پروپورشن کا, ہر چیز کو جو ہے نا بڑے تراش کے کیا جاتا, تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا تھا. وہی چیز رینیسانس نے واپس فالو کی ہے. کلاسسزم بیکیم اے میجر آرٹسٹک. اگر یہ میں کیوں سمجھانا چاہ رہی ہوں میم, آپ اوپر سے نیچے تک کلاسسزم بول رہی ہیں, لیکن اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ MCQ آ جاتا ہے فیوچر میں, کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلاسسزم واز میجر آرٹسٹک موومنٹ آف دیٹ ایرا آف دا رینیسانس پیریڈ. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کلاسسزم بیکیم اے میجر آرٹسٹک موومنٹ دیٹ sought ٹو ایمیولیٹ دا آرٹسٹک اچیومنٹس آف دا اینشنٹ گریس. کہ اس نے واپس بیک ٹو لائف لائی ہے کیا چیزیں, آرٹسٹک اچیومنٹ, جو اینشینٹ گریس کی آرٹسٹک اچیومنٹس تھی, جو اس وقت کا آرٹ اور آرکیٹیکچر تھا, جو اس وقت کا ڈیزائن تھا, جو اس وقت کا اسٹائل تھا, اسی کو واپس فارم میں, اسی کو واپس کلچر میں یہ ایرا کے آرٹسٹس اور آرکیٹیکٹس لے کر آئے ہیں. اور خالی اینشنٹ گریس نہیں, روم. بیٹا جب بھی ہم رینیسانس کی بات کرتے تو اس کا سارا انفلوئنس اینشنٹ گریس اور روم کے لٹریچر, آرٹ اور آرکیٹیکچر سے آیا ہوا ہے. اسی طرح بہت سارے ہمارے پاس آرٹسٹ جیسے کہ لیونارڈو ڈی ونسی ہے, میشیل اینجلو ہے, رالف ہے. انہوں نے کیا کیا, دے ریولوشنائز دا آرٹ بائی انکارپوریٹنگ نیو ٹیکنیکس سچ ایز پرسپیکٹیو, چیریوسکیورو. اس میں لائٹ اور شیڈو کے کانسیپٹ کی, انیٹومیکل ایکوریسی کی بات کی جاتی ہے. بیٹا کہنے سے مراد یہ کہ ایک نئی پرسپیکٹیو سے ہیومن ایموشنس کو, ایون کہ ہیومن باڈی کو دیکھا گیا. لیونارڈو ڈی ونسی نے ایک نیو طریقے سے ہیومن باڈی کو دیکھا ہے. اس نے کہا کہ خالی فار دا گڈ اینڈ بیڈ, سول اینڈ مطلب ہم کہتے ہیں نا سول اینڈ باڈی, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, یہ ساری چیزوں جو ریلیجس کانسیپٹس ہمارے پاس آ رہی, اس سے ہٹ کے ہیومن باڈی کی انیٹمی کیا ہے. مطلب یہ وہ ایرا تھی جس میں لیونارڈو ڈی ونسی اور ان باقیوں نے, اسپیسیفکلی اس لیونارڈو نے, اس نے کیا کیا, اس نے ڈائسیکشنس کیا ہیومن باڈی کے, ڈفرینٹ پارٹس کو ڈائسیکٹ کر کے دیکھا گیا کہ اندر سسٹم کیا ہے, وینس کیا ہیں, کیپلریز کیا ہیں, ہیومن باڈی کیسے فنکشن کرتی ہے, ہیومن باڈی میں کیا کیا چیزیں ہیں, بڑے ڈیٹیل اور ڈیپتھ سے دیکھا گیا. لائٹ اینڈ شیڈو کا کانسیپٹ آیا ہے کہ جب لائٹ پڑتی ہے اور اس کا شیڈو, جب لائٹ پڑتی ہے تو اس کا شیڈو کریٹ ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ تو کہنے سے مراد جو آرٹ اور آرکیٹیکچر اور اسکلپچرس کیے گئے تھے, جو رائٹنگس کی گئی تھیں, تو 3D ورلڈ میں, 3D پرسپیکٹیو میں لائٹ اینڈ شیڈو کی اگر ہم بات کریں نا, لیٹ سپوز آپ ایک اسٹیچو بنا رہے ہیں, یا آپ ایک پرانے ایرا میں کیا ہوتا تھا نا بیٹا کہ اس میں صرف اور صرف پینٹنگز یا اسکیچز اور اس طرح کی چیزیں تھیں, مطلب وہ ہلکی ہلکی جھلکیں جو ہمیں آتی تھی. لیکن اس میں اس کو 3D ڈائمینشن دے دیکھا گیا, لائٹ اینڈ شیڈو کے ڈائمینشن سے دیکھا گیا. 3 ڈائمینشنل یہ کہ ان فلیٹ امیجز کو 3 ڈائمینشنل اپروچ سے بنایا گیا, پراپر ماڈلز بنائے گئے ہیں ہیومن بینگس کے اور ڈفرینٹ ہیومنس کے, اور اس طرح اور بہت ساری چیزوں کے, فیمس لوگوں کے, فیمس چیزوں کے ماڈلز بنائیں گے. اور لائٹ اینڈ شیڈو کے اگر اس چیز پر لائٹ پڑ رہی ہے تو ظاہر ہم جب جاتے ہیں تو ہم پہ لائٹ پڑتی ہے تو ہمارا شیڈو بنتا ہے, تو ایک 3D امیج بن جاتی ہے. ماڈلس کے علاوہ بھی جب اگر فلیٹ سرفیس پہ بھی بنایا جا رہا تھا تو اس پر جو اس کو 3 ڈائمینشن سے بنایا جا رہا تھا, مطلب شیڈنگ کی جا رہی تھی, شیڈوز بتائے جاتے, 3 ڈائمینشنل اپروچ دکھائی جا رہی تھی. اس کو زیادہ کس وجہ سے کہ وہ زیادہ ہیومن نظر آئے, زیادہ لیونگ نظر آئے, اس میں ایموشنز, اس میں جو فارمز ہیں, جو ہیومن فیچرز ہیں,
उस पे फोकस किया जाए, वो ज़्यादा लिविंग नज़र आए, क्योंकि इस एरा का फोकस ही ह्यूमनिज़्म पे था। इस एरा का फोकस ही हमारे पास जो है ना बेटा, वो ह्यूमन इमोशन पे, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड ह्यूमन बॉडी था, तो वो चीज़ दिखाई गई थी। इसी तरह इसने वर्क में एक न्यू रियलिज़म लाया है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच दिया है। ये जितनी भी हमारे पास डिफरेंट ये टेक्निक्स, पर्सपेक्टिव, चिरोस्क्यूरो था, हमारे पास लाइट एंड शेडो, एनाटॉमिकल एक्यूरेसी के, एनाटमी को बड़ा एक्यूरेटली स्टडी किया गया डाइसेक्शंस कर करके। तो इन सब से क्या हुआ, काम में और रियलिज्म आया, और रियलिस्टिक अप्रोच आई ह्यूमन को, और रियलिस्टिक वे में ह्यूमन को देखा और पढ़ा जाने लगा, अब चीज़ों को बहुत क्लियर करके, बड़ा वाजे करके। बेसिकली ये एरा, जैसे पिछले एरा में रिलीजन को अंदर जाकर इन डेप्थ स्टडी किया गया था, एज इफ़ कि यू आर लिविंग देयर, यू आर टॉकिंग टू द रिलीजन, you're watching the religion with your naked eye, though it is an abstract concept. इसी तरह इस एरा में ह्यूमन बीइंग को इन डेप्थ जाके स्टडी किया, एज इफ अगर आप कुछ पढ़ भी रहे हो, उसकी कोई राइटिंग, कोई इमोशन पढ़ रहे हो, तो एज इफ यू आर इन दैट टेक्स्ट, यू आर लिविंग देयर, यू आर टॉकिंग एंड वॉचिंग with that human, that respective person with your naked eyes, with your open mind, and with your radiant eyes and mindset opening. तो ये सारी चीज़ें इस एरा का फोकस थी. These artists reflected both the beauty, देखो ना, इन्होंने ब्यूटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म को भी, ज़ाहिर है जब ये लाइट एंड शेडो की टेक्निक्स कर रहे हैं, ये 3D अप्रोच दे रहे हैं फ्लैट सर्फेसिस को, फ्लैट आर्ट को, तो ज़ाहिर है ये ब्यूटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म को इन्हांस कर रहे हैं, एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और फिर इसी तरह उसके कॉम्प्लेक्स इमोशंस, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं. तो इट्स ब्लेंडिंग रिलीजियस एंड सेक्युलर थीम. ज़ाहिर है कि ये रिलीजियस और सेक्युलर थीम्स दोनों को एक मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं. डेफिनेटली व्हेन यू आर praising human being, the beauty of human and its mind, the external and internal beauty, so somehow you definitely are somehow praising the divine power, the religion that created it. And but then again, the center of attention is human itself, the rational mind of the human being, the main existence, the soul and solely existence of human being. So then again you are touching the secular theme. तो आप देख रहे हैं कितना beautifully इन आर्टिस्ट्स ने और इन राइटर्स ने, इन स्कॉलर्स ने इस एरा के इन दोनों थीम्स को, रिलीजियस और सेक्युलर को, ऐसे ब्यूटिफुली ब्लेंड किया था. इसी तरह बेटा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन. साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन वाज आल्सो वेरी मेजर मूवमेंट ऑफ दिस एरा, क्योंकि साइंस ने भी, ज़ाहिर है जब ह्यूमन माइंड तरक्की कर रहा है, जब लॉजिक और रीजनिंग तरक्की कर रही है, तो फिर तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन automatically हो रही है. A movement within the Renaissance that emphasize observation, experimentation and empirical study. सही है, ज़ाहिर है इस मूवमेंट में ऑब्जर्वेशन पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे और एम्पेरिकल स्टडी के ऊपर फोकस किया. ऑब्जर्वेशंस को, एक्सपेरिमेंट्स को, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए थे इस एरा में. एम्पेरिकल स्टडी जो स्टेटिस्टिक्स के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर होती है, वो बहुत ज़्यादा इस एरा में की गई थी. बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं हमारे पास, सच एस कोपरनिकस, गलीलियो, केपलर, जिन्होंने सारे लॉन्ग हेड पुराने बिलीफ्स को चैलेंज किया. जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, गलीलियो ने टेलीस्कोप पे काम किया, केपलर ने प्लानिटरी मोशन पर काम किया कि प्लैनेट्स जो मोशन करते हैं स्पेस में, राइट. इसी तरह कॉपरनिकस जो हमारे पास है, उसने लॉन्ग हेल्ड बिलीफ के यूनिवर्स में कि जो लॉन्ग हेल्ड बिलीफ है जिसमें कहते हैं कि जो जियोसेंट्रिक मॉडल था, जो कहता है कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द कॉस्मस. कॉस्मस माने वर्ल्ड, कॉस्मस माने दुनिया, यूनिवर्स कॉस्मस का मतलब होता है. तो ये जियोसेंट्रिक मॉडल कहता था कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, जबकि गलीलियो ने काफ़ी कब से ये बिलीफ चला आ रहा था, इट वॉज अ लॉन्ग हेल्ड बिलीफ, इसको चैलेंज किया और उसने कहा नहीं, अर्थ इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द अर्थ बट इट इज़ द सन which is the center of the earth, right? So this period laid the foundations for modern science and changed humanity's understanding of the natural world. कि ये पीरियड ने
جو نیو پرسپیکٹیو سائنٹیفک اس میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی جو بنیاد ہے یہ کوپرنیکس، گلیلیو، کیپلر نے رکھی ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے رائٹرز جو رینیسانس پیریڈ. تو بیسیکلی ماڈرن سائنس کی بنیاد دا رینیسانس پیریڈ نے رکھی ہے. چونکہ یہ رینیسانس پیریڈ نے رکھی ہے اس وجہ سے اٹ واز آلسو اے ویری میجر موومنٹ آف دا رینیسانس پیریڈ اینڈ اٹ از نون ایز سائنٹیفک ایکسپلوریشن. اور اس نے ہیومن مائنڈ کی انڈرسٹینڈنگ کو جو اس ورلڈ کی ہے، نیچرل ورلڈ کے، وہ بالکل چینج کر لیا. سرفس میں جو سرفس لیول پر جو ہمیں دنیا نظر آ رہی ہے، اس کے برعکس دنیا ڈیپتھ میں بہت کچھ ہے جو کہ سائنس نے ہمیں بتایا، جس کی بنیاد انہوں نے رکھی، اس پیریڈ نے رکھی. رائٹ بیٹا؟ اس کے بعد آ جاتا ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ سسٹم جو ہے پیٹرنیج سسٹم. ظاہر ہے کیونکہ یہ جو وقت تھا بیٹا، پیٹرنیج سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں جو اسپانسرشپ ٹائم ہوتا ہے، جس میں بڑی بڑی فیملیز، بڑی بڑے پولیٹیکل انفلوئنسرز، بڑے بڑے سوشل انفلوئنسرز، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز اور پولیٹیکل فیملیز، اور بڑے بڑے ٹیکنوکریٹس، انڈسٹریلسٹ، اور بڑے بڑے لوگ اسپانسر کرتے ہیں لوگوں کے کام کو کہ وہ کام آگے پروموٹ ہو. لیٹ سپوز فار ایگزامپل میں ایک ناول لکھتی ہوں، یا لیٹ سپوز میں ایک ڈرامہ بناتی ہوں، یا لیٹ سپوز میں ایک اخبار نکالتی ہوں، ایک پبلیکیشن لکھتی ہوں، ایک ریسرچ پیپر. لیکن میرے پاس صلاحیت ہے وہ کرنے کی. میں ایک اسکیچ بناتی ہوں، ایک آرٹ کرتی ہوں، میں اچھا آرکیٹیکچر کرتی ہوں، میرے پاس وہ کام کرنے کی صلاحیت ہے، میرے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن میرے پاس فائنینسز نہیں ہیں، میرے پاس اس کے لیے منی نہیں ہے، منی اپروچ نہیں ہے. رائٹ؟ میرے پاس اس کی ایڈ نہیں ہے. تو میں پھر اسپانسرس کے پاس جاؤں گی، بڑے بڑے نوبل فیملیز، ایلیٹ فیملیز، پولیٹیکل فیملیز، انڈسٹریلسٹس، اکانومسٹس، اور اسی طرح بڑے سوشل انفلوئنسرز، کہ وہ مجھے اسپانسر کریں، وہ مجھے اس چیز کے لیے پیسے دیں تاکہ میں وہ کام کروں، اور اس سے کہ میوچول بینیفٹس آئیں، ان کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو. اس کو پیٹرنیج سسٹم کہتے ہیں، اس کو پیٹرنیج کرتے ہیں، اور جو بندہ آپ کو اسپانسر کرتا ہے وہ آپ کا پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس وقت کا پیٹرنیج سسٹم کیا تھا کہ یہ بڑا ایک کروشل ایسپیکٹ ہے، بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس ایرا کا، دا پیٹرنیج سسٹم. یہاں پہ جو ویلدی پیٹرنس تھے، جیسے کہ اس وقت کی میڈیکی فیملی تھی فلورنس کے اندر، اور کیتھولک چرچ تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اسپانسر کرتے تھے آرٹسٹس کو، رائٹرس کو، اسکالرس کو، تاکہ وہ اور لکھیں، وہ اور کام کریں، اور وہ اس ایرا کو آگے بڑھائیں، اور وہ پرانا وقت ختم ہو جائے، اس کا لٹریچر بالکل پستی میں چلا جائے، بالکل ختم ہو جائے. تو ظاہر ہے اس ایرا کو پروموٹ کرنے کے لیے، ماڈرنزم کو لانے کے لیے، یہ ان کا میوچول بینیفٹ تھا. تو جو اسکالرز، رائٹرز اور آرٹسٹ تھے، وہ آرٹس کریٹ کرتے تھے، وہ رائٹنگس کریٹ کرتے تھے، وہ اسکالرلی چیزیں کریٹ کرتے تھے. اور جو یہ بڑے پیٹرنس تھے، پیٹرن فیملیز تھی، کیتھولک چرچ تھا، میڈیکی فیملی تھی اس وقت کی، یہ کیا کرتے تھے بیٹا؟ یہ ان کو اسپانسر کرتے تھے. تو ایسے دونوں گروپ میں مل کے، یہ دو کلاسز آف دا سوسائٹی ایسے گروپ میں آ کے جو ہے یہ اس ایرا کو، اس کے لٹریچر کو پروان دے رہی تھی، ویو دے رہی تھی، بڑھا رہی تھی. دس فائنینشیل سپورٹ allowed creative minds to focus on their work and produce masterpieces in both art and literature. اسی وجہ سے ماسٹر پیسز ہیں ہمارے پاس آج رینیسانس پیریڈ کے، دونوں آرٹ اور لٹریچر کے اندر. اس کے بعد بیٹا ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹریٹ آ جاتا ہے، وہ ہے اس کا ریفارمیشن اینڈ کاؤنٹر ریفارمیشن. بیٹا آپ اور میں ریفارمیشن اب ہم دونوں جانتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیکچر میں، بیک گراؤنڈ کے لیکچر میں بڑا کلیئرلی سمجھایا ہے کہ ریلیجیس ریفارمیشن کیا تھی، دا پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن، کہ ظاہر ہے چرچ سے، کیتھولک چرچ سے پروٹیسٹنزم کی طرف جو اپروچ گئی، کیتھولکزم کو چھوڑ کر پروٹیسٹنزم کی طرف، تو اس کو ہم ریفارمیشن کہتے ہیں. مجھے اس سے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میں پچھلے لیکچر میں کر چکی ہوں. ادھر پڑھ لیتے ہیں. The Renaissance also spurred changes in religious thought. ظاہر ہے اس نے تو religious thought میں بھی changes لانے ہی لانے تھے نا. The Protestant Reformation led by figures like Martin Luther in 1517 challenged the Catholic Church's practices and doctrines, leading to the rise of Protestantism. ظاہر ہے جب ایک پروٹیسٹنزم کی ویو آئی، پروٹیسٹنزم کی موومنٹ آئی، وہ پاپولر ہو گیا، لوگوں میں پھیلنے لگا،
तो उसने जो कैथोलिक चर्च की प्रैक्टिसेस थी और डॉक्ट्राइन्स, बेटा बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक बिलीव्स जिसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट खड़ा होता है, तो वो जो बेसिक डॉक्ट्राइन्स थे कैथोलिक चर्च के, उसको तो दबा दिया, उसको तो चैलेंज कर दिया। और राइज हमने किस में देखा? प्रोटेस्टेनिज्म में हुआ, एक जो रेज आया, तो द राइज ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म वाज सीन। अब ये रिफॉर्मेशन था उस वक्त का, रेनेसां पीरियड का। अब जाहिर है जब एक्शन होगा या जब अटैक होगा तो काउंटर अटैक तो या काउंटर एक्शन तो डेफिनेटली होगा। एक्शन का रिएक्शन तो काउंटर रिएक्शन तो डेफिनेटली होगा। ओहो, मैं क्या कह रही हूँ, एक एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन तो डेफिनेटली होगा, राइट। एक एक्ट होगा तो उसका काउंटर एक्ट तो खामखा होगा। तो चूँकि एक्ट वॉज द दिस वेव ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म, राइट, एक्ट वॉज द ये फेमस जो हो गया प्रोटेस्टेनिज्म, तो इसके काउंटर अटैक में, इसके रिएक्शन में, इन रिस्पॉन्स टू दिस मूवमेंट द कैथोलिक चर्च इनिशिएटेड काउंटर रिफॉर्मेशन। तो इस रिफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में कैथोलिक चर्च ने फिर काउंटर रिफॉर्मेशन किया, जिसमें वो सीख क्या कर रहे थे? टू रिफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम विद इन वाइल रीअसर्टिंग इट्स डॉक्ट्राइन। कहना क्या चाह रहे हैं कि कैथोलिक चर्च ने देखा कि ओ माय गॉड, हो ये रहा है कि प्रोटेस्टेनिज्म तो बड़ा फेमस हो रहा है और हमारे रिजिड बिलीव्स, एक्सट्रीमिस्ट बिलीव्स तो लोगों में तो अकल आ चुकी है। तो कैथोलिक चर्च ने काउंटर रिफॉर्मेशन की। काउंटर रिफॉर्मेशन ऐसी हुई कि रिफॉर्म क्या हुआ मैडम इसके अंदर? कैथोलिक ने अपने मेन प्रिंसिपल्स को नहीं टच किया, मेन बिलीव्स को, जो उसका मेन डॉक्ट्राइन था उसको तो नहीं टच किया, लेकिन उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ों में, अपने छोटे मोटे प्रैक्टिसेस में वो चेंज लाया। उनको थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट से मॉडरेशन की तरफ थोड़ा रिलैक्सेशन कर दी, उसमें उन्होंने रिलक्टेंट कर दिया उनको, थोड़ा सा लोगों को सख्ती से थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड की तरफ आने की कोशिश की, ताकि वो बहुत सख्त चीज़ें हट जाए, ताकि लोग वापस प्रोटेस्टेनिज्म से कैथोलिकिज्म की तरफ या के उसके ऊपर आ जाएं, बिलीफ के ऊपर आ जाए। मेन बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज किया, मेन डॉक्ट्राइन नहीं चेंज किया, लेकिन ये कुछ चेंजेस अपने अंदर कैथोलिक चर्च लेके आई। इस मूवमेंट को, उसको कहते हैं काउंटर रिफॉर्मेशन, ठीक है। और इस रिलीजियस मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ? इट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन पॉलिटिक्स, कल्चर एंड सोसाइटी अक्रॉस द यूरोप। इसकी वजह से पूरे यूरोप में पॉलिटिक्स के ऊपर, कल्चर के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर बड़े विजिबल असरात आए हैं, बहुत असरअंदाज हुआ है। ज़ाहिर है कि एक रिफॉर्मेशन की मूवमेंट थी और फिर उसके अंदर काउंटर रिफॉर्मेशन की मूवमेंट भी आ गई थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया। अब दो और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो जिसके साथ मैं उसमें इसके फ़ौरन बाद हमारे पास एक्सप्लोरेशन आ जाती है। बेटा एक्सप्लोरेशन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, द रेनेसां वाज आल्सो द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। Figures like Christopher Columbus, Vasco da Gama ventured into unknown territories fueled by a desire for knowledge, trade and wealth. कहने से मुराद ये कि ये डिफरेंट जो हमारे पास फिगर्स हैं, इन्होंने डिफरेंट टेरिटरीज़, डिफरेंट लैंड्स डिस्कवर किए। किसके लिए? इनकी डिज़ायर क्या थी? नॉलेज के लिए, ट्रेड के लिए, वेल्थ के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लैंड्स डिस्कवर हुए। इवन के अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन दिस टाइम बाय कोलंबस, राइट। तो ये चीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है इस एरा का। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ीचर इस एरा का है, वो है द प्रिंटिंग रेवोल्यूशन। ज़ाहिर है कि मैंने आपको बोला कि प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तो फाइनली द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉनस गेटनबर्ग इन द रेनेसां पीरियड रेवोल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन को रेवोल्यूशन दे दिया। ज़ाहिर है कि प्रिंटिंग प्रेस अब जो चीज़ें हमें दूर से नज़र आती थी, दैट वर इन आवर हैंड्स, हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में हम उसे रीड करके खुद से चीज़ें कर सकते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रेनेसां पीरियड बुक्स एंड आइडियाज़ कुड बी मास प्रोड्यूस। जो बुक्स होते थे, जो आइडियाज़ होते थे, वो मास में प्रोड्यूस किए जाते थे, हर किसी के पास अवेलेबल, कॉमन मैन के पास आ चुके थे। मेकिंग लिटरेचर एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इवन द रिलीजियस टेक्स्ट्स वाइडली अवेलेबल। ज़ाहिर है वो चीज़ें वाइडली अवेलेबल हो गई। इसी तरह इसने क्या किया? दिस
democratized knowledge and accelerated the spread of Renaissance ideas, sparking movements such as the Reformation and contribution to the intellectual ferment of the area, sorry, of the era, I'm so sorry. तो इससे क्या हुआ कि बेटा इस मूवमेंट में ज़ाहिर है कि रेनेसां स्पिरिट जो थी, रेनेसां आइडियाज़ जो थे, उसके जो मूवमेंट्स थे, उन्होंने चीज़ों को रिफॉर्म कर दिया, सबके हाथ में आ गए, सब में फैल गए, सब में फेमस हो गया. एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशन ऐसे कर दी गई कि बुक्स वर अवेलेबल इन मास, राइट. तो इसने इस एरा को बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा दिया, बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया है. और इसके साथ कंक्लूजन में वही सारी बातों को हम कंक्लूड करते हैं विद जस्ट अ सिंपल रीडिंग विच इज़ द रेनेसां पीरियड वॉज मार्क्ड बाय अ प्रोफाउंड इंटरकनेक्शन ऑफ किस चीज़ों का, कल्चर, cultural, intellectual and artistic movements beta. It saw the rebirth of classical learning, a new focus on human potential, major innovations in the arts and sciences, and deep religious and social reformations. religious reformations भी तो हुई हैं, social भी तो हुई है. पहले religion इन्फ्लुएंस करता था सोशलिज्म को, अब उस रिलीजन में चेंजेस, मतलब उससे हट कर दिमाग से सोचना समझना हुआ. अगर बाइबल थी तो ह्यूमन उसको पढ़ने लगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, और उसने ज़ाहिर है कि रिलीजन को भी इन्फ्लुएंस किया और सोसाइटी को भी चेंज किया, राइट, ट्रांसफॉर्म किया. तो देयरफॉर द रेनेसां लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड. अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो फाउंडेशन उसके लिए, उसका स्टेपिंग स्टोन, उसका इनिशिएटिंग स्टोन द रेनेसां एरा ने, द रेनेसां पीरियड ने, द रेनेसां एज ने रखा है, फॉर एवर आल्टरिंग हाउ पीपल व्यूड देमसेल्व्स एंड देयर प्लेस इन द यूनिवर्स के उन. और इसने हमेशा के लिए अप्रोच बदल दी कि लोग कैसे अपने आप को और देखते थे और अपनी इस दुनिया में जो जगह देखते थे वो सारा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया. पहले इंसान की वर्थ नहीं थी, अब इंसान वर्थफुल हो चुका था. और इसके साथ बेटा दिस लेक्चर एंड्स हियर. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और queries, you are free to comment down below and see you in a little while. Bye.